طبیعت هذا الدین، اس دین کا مزاج، اس دین کی فطرت، هذا الدین فی اساسہ ثابت لا یتغیر، یہ دین اپنی بنیاد میں جامد ہے، بدلتا نہیں ہے۔ یہ دین اپنی بنیاد میں جامد ہے، لا یتغیر، بدلتا نہیں ہے۔ کامل لا ینقص، مکمل ہے اور کم نہیں ہوتا ہے۔ کل لا یتجزا، اور پورا ہے، الگ الگ نہیں ہے، منقسم نہیں ہے۔ تجزا کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جز میں ہونا۔ مکمل ہے، منقسم نہیں ہے۔ یہ دین اپنی بنیاد میں ثابت ہے، یعنی جامد ہے، بدلتا نہیں ہے، مکمل ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اور کامل ہے، یعنی پورا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا ہے، منقسم نہیں ہے۔ انہ لا یحتاج الی تطویر، یہ تبدیلی کا محتاج نہیں ہے، یہ تبدیلی کا محتاج نہیں ہے۔ ولا یقبلہ، اور نہ ہی وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ انہ لا یحتاج الی تطویر، یہ تبدیلی کا محتاج نہیں ہے۔ ولا یقبلہ، اور نہ ہی وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ولا تؤثر فیہ الاحداث الاجتماعیۃ والتطورات الحضاریۃ والانقلابات الفکریۃ والثورات السیاسیۃ ایما تأثیر، اور معاشرتی حادثات، معاشرتی واقعات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، معاشرتی واقعات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ حدث کی جمع احداث میں ہوتا ہے اہم واقعہ، معاشرتی واقعات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ تہذیبی تبدیلیاں، تہذیبی ترقیاں اور تبدیلیاں یا تغیرات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، اور فکری انقلابات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، اور سیاسی بغاوتیں، ثورات کے معنی ہوتے ہیں بغاوتیں، سیاسی بغاوتیں بھی اس کے اندر ایما تاثیرین، کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ تو معاشرتی واقعات اور تہذیبی تبدیلیاں اور فکری انقلابات اور سیاسی بغاوتیں کچھ بھی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ لأنہ بنی علی الوحی السماوی، کیونکہ اس کی بنیاد آسمانی وحی پر پڑی ہے۔ بنی علی الوحی السماوی، کیونکہ اس کی بنیاد آسمانی وحی پر پڑی ہے۔ وتنور بنور کتاب اللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، العزیز غالب، اور اللہ تعالیٰ جو غالب ہے اس کے کتاب کے نور سے وہ منور ہے، وہ سے مراد دین۔ وتنور بنور کتاب اللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ جو غالب ہے اس کی کتاب کے نور سے وہ منور ہے اور روشن ہے۔ الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، وہ کتاب ایسی ہے کہ باطل اس میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس میں باطل سامنے سے نہ آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ مفسرین نے تفسیر کی ہے سامنے سے آنے کی، تو یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل امین بھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہوں اور بیچ میں کچھ اضافہ کر دیں، اور پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو اس دین کے حامل ہیں وہ بھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے اوپر سے بھی محفوظ ہے، نیچے سے بھی محفوظ ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل جس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا
اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ وعاش تحت ظلال النبوتی، اور یہ دین، اس دین نے زندگی گزاری ہے نبوت کے سائے تلے یا زیر سایہ، نبوت کے زیر سایہ اس نے زندگی گزاری ہے۔ التی لا دخل فیہا للآراء الانسانیہ، جس نبوت میں کوئی دخل نہیں ہے انسانی آراء کی، انسانی خیالات کی۔ التی لا دخل، جس میں کوئی دخل نہیں ہے انسانی آراء کی۔ یہ اس دین نے زندگی گزاری ہے نبوت کے زیر سایہ جس میں کوئی دخل نہیں ہے انسانی آراء کی۔ التی تخطئ و تصیب، جو انسانی آراء خطا و صواب پر مبنی ہوتی ہیں۔ خطا و صواب یعنی غلطی اور صحیح پر، اردو میں کہتے ہیں خطا و صواب۔ التی تخطئ و تصیب، جو انسانی آراء خطا و صواب پر مبنی ہوتی ہیں، جو غلطی بھی کرتی ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہیں، تو خطا و صواب پر مبنی ہوتی ہیں۔ والتجارب العلمیتی، اور اس نبوت میں کوئی دخل نہیں ہے علمی تجربات کا، اس نبوت میں علمی تجربات کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ التی تنجح و تخفق، جو کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں۔ تنجح کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا، اور تخفق ہے، تخفق نہیں ہے بلکہ تخفق، اخفق یخفق، اخفاق کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا، اور خفق یفقق معنی ہوتے ہیں وہ حرکت کرنا، دھڑکنا، دھڑکنے کے لیے اور مشتعل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہ علمی تجربات کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے جو کامیابی و ناکامی پر مبنی ہوتی ہیں، جو کامیابی و ناکامی پر مبنی ہوتی ہیں۔ والافہام البشریتی، اور انسانی سوچ، فہم کی جمع افہام، جس کے معنی سوچ کے ہیں، عقل کے ہیں، اور انسانی سوچ کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، انسانی عقل کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ التی تختلف مدارکها مستویاتها، جس کے مدارک کے معنی ہوتے ہیں سوچنے کے طریقے، جس کے سوچنے کے طریقے اور معیار الگ الگ ہوتے ہیں، جس کے احساسات اور معیارات الگ الگ ہوتے ہیں، جس سے سوچنے کے طریقے اور معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ التی تختلف مدارکها و مستویاتها، جس کے سوچنے کے طریقے اور اس کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ وقد صور القرآن النفسیۃ ھذا الدین و طبیعتہ و ثباتہ، اور قرآن کریم نے اس دین کی نفسیات یعنی سائیکلوجی، اس دین کی نفسیات اور اس کے مزاج اور اس کی پائیداری کا نقشہ کھینچا ہے۔ صورہ کے معنی ہوتے ہیں نقشہ کھینچنا، تصویر کھینچنا۔ قرآن کریم نے اس دین کی نفسیات کا، اس کے مزاج کا اور اس کی پائیداری اور ثبات قدمی کا نقشہ کھینچا ہے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اور پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی رہتی ہیں، آسمان میں ہوتی ہیں۔ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت اپنے پھل دیتا رہتا ہے۔ اکل کے معنی ہوتے ہیں پھل کے۔ تؤتی اکلھا، وہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے، کل حین، ہر وقت اور ہمہ وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے ہمہ وقت اپنے رب کے حکم سے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑا گیا ہے زمین کے اوپر سے۔ اجتثہ کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑ لینا، اجتثاث جڑ سے اکھاڑ لینا، جس کو جڑ سے اکھاڑ لیا گیا ہے من فوق الارض، زمین کے اوپر سے۔ وما لها من قرار، اور اس کو کوئی ثبات نہیں ہے۔ قرار کے معنی ہوتے ہیں ثبات کے، پائیداری کے۔
اس کو کوئی ثبات نہیں ہے، اس کو کوئی پائیداری نہیں ہے۔ برے کلمے کی مثال برے درخت کی سی ہے جس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے اور اسے کوئی ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں پائیدار بات کے ذریعے، پائیدار قول کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں پائیدار قول کے ذریعے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وقال فی موضع آخر، اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو گیا ہے سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے وعدوں کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ صدق اور عدل، ایک نقطے کی بات یاد رکھیے کہ پورے قرآن کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یا تو واقعات ہیں یا تو احکام ہیں۔ پورے قرآن کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یا تو واقعات ہیں یا احکام ہیں۔ جہاں تک واقعات کی بات ہے تو اس میں سچائی مطلوب ہوتی ہے، اگر سچائی نہیں ہے تو پھر واقعہ نہیں ہے، وہ اسطورہ ہے، یعنی من گھڑت کہانی ہے۔ اور اگر احکام ہیں ان میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو پھر وہ احکام نہیں ہوں گے، الہی احکام نہیں ہوں گے، وہ انسانی قوانین ہو سکتے ہیں۔ انسانی قوانین میں عدل و انصاف کی کمی ہوتی ہے، ربانی قوانین میں عدل و انصاف کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے۔ تو یہاں دو کلمے استعمال کیے ہیں، آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہوا، آپ کے رب کا وعدہ مکمل ہوا سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے۔ تو گویا کہ قرآن میں جو واقعات ہیں وہ سچائی کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہیں، اپنی انتہا پر ہیں۔ قرآن میں جو قوانین ہیں وہ عدل کے لحاظ سے اپنی انتہا پر ہیں، اس میں ناانصافی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں مبنی بر حقیقت استعمال کیے گئے ہیں، بر محل استعمال کیے گئے ہیں، کہ ایک طرف واقعات کی صداقت کی طرف بھی اشارہ ہے اور قوانین کے عدل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہوا ہے، آپ کے رب کی بات مکمل ہوئی ہے اور آپ کے رب کا وعدہ مکمل ہوا ہے۔ کئی ترجمے ہو سکتے ہیں کلمے کے، صدقاً وعدلا، سچائی اور عدل کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہ وصف الدین بالثبات والقرار، اللہ تعالیٰ نے دین کی تعریف کی ہے ثبات قدمی کے ذریعے، ثبات کے ذریعے، پائیداری کے ذریعے اور قرار کے ذریعے۔ ثبات کے ذریعے سے، ثابت قدمی کے ذریعے سے اور پائیداری کے ذریعے سے۔ قرار کے معنی ہوتے ہیں پائیداری۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا تعارف کرایا ہے یا دین کی تعریف کی ہے ثابت قدمی کے ذریعے سے اور پائیداری کے ذریعے سے۔ ووصف المذاہب الاخرى بالزوال وعدم الاستقرار كنقطة فاصلة بینہما، نقطۃ فاصلۃ کے معنی ہوتے ہیں ایسا پوائنٹ جو ان دونوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ نقطہ معنی ہوتا ہے پوائنٹ کے، اب فاصلہ معنی ہوتے ہیں وجہ امتیاز، وجہ امتیاز ہے۔ نقطہ فاصلہ یعنی ایسی کڑی جو دونوں کے درمیان فرق کر رہی ہے۔ دیکھیے ووصف المذاہب الاخرى، اور دوسرے مذاہب کا تعارف کرایا ہے اللہ نے زوال کے ذریعے سے اور عدم پائیداری کے ذریعے سے، وعدم الاستقرار، عدم ثبات کے ذریعے سے، زوال کے ذریعے سے اور عدم ثبات کے ذریعے سے۔ کنقطۃ فاصلۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کن نقطے اور فیصلہ کن پوائنٹ کے طور پر، فیصلہ کن پوائنٹ اور فیصلہ کن نقطے کے طور پر۔ لأن هذه المذاهب الوضعية والصناعية والسطحية لا جذور لها في داخل الارض، کیونکہ یہ ادیان جو وضعی ہیں یعنی مصنوعی ہیں، وضعی سے مراد مصنوعی ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، والصناعیہ اور مصنوعی ہیں، گڑھے ہوئے ہیں۔ لأن هذه المذاهب الوضعية، کیونکہ
یہ اختراعی کر لیجئے چونکہ صناعیہ آگے آ ہی رہا ہے، یہ اختراعی ادیان، یہ اختراعی مذاہب اور یہ مصنوعی مذاہب اور یہ سطحی مذاہب، سطحی، یہ اختراعی یعنی ایجاد کیے ہوئے، وضعیہ سے مراد ایجاد کیے ہوئے، یہ ایجاد کیے ہوئے مذاہب اور مصنوعی مذاہب اور سطحی مذاہب، ان کی کوئی اصل نہیں ہے زمین کے اندر، ان کی کوئی جڑ نہیں ہے زمین کے اندر، لا جذور لہا فی داخل الارض، زمین کے اندر کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ ولیس عندہا الا ما یبدو للناظر فی ظاہر الارض من زخرف القول غرورا، اور ان کے پاس نہیں ہے، ولیس عندہا، اور ان کے پاس نہیں ہے الا مگر وہ، ان کے پاس نہیں ہے مگر وہ جو دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، ما یبدو للناظر، جو دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، فی ظاہر الارض، زمین کے اوپر، من زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں یعنی مزین اور پرکشش باتیں۔ زخرف القول کہتے ہیں پرکشش باتیں، ایسی باتیں جو دلکش ہوں، جو دلکش باتیں ہیں، مزین باتیں، اور پرکشش اور پرفریب باتیں، غرور بھی آ گیا ہے تو دونوں سے پرفریب ہو جائے گا۔ ولیس انتہا، اور ان کے پاس نہیں ہے مگر جو دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، ولیس انتہا، اور ان کے پاس نہیں ہے مگر وہی جو دیکھنے والے کو نظر آتی ہے ظاہری طور پر پرکشش اور پرفریب باتیں۔ وذالک ما عبر عنہ القرآن فی موضع آخر، اور وہ چیز ہے جس کی قرآن کریم نے ترجمانی کی ہے دوسری جگہ، فقال، اس نے کہا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو شیطان کے ہرکاروں سے جنگ کرو، شیطان کے ہرکار یا ان کے دوست، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، شیطان کے معاونین سے، ہرکاروں سے جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بہت کمزور ہے، شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ اذن کیف نقول ان الدین یتطور مع الزمان، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین زمانے کے ساتھ بدل رہا ہے، زمانے کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اذن کیف نقول، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین ترقی کر رہا ہے زمانے کے ساتھ۔ والجواب انہ یتطور، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دین واقعتاً ترقی کر رہا ہے، کما تتطور الشجرۃ المبارکۃ الحیۃ النامیۃ مع المحافظۃ علی اصلها و جذورها، دین ترقی کر رہا ہے جس طرح سے ایک مبارک درخت ترقی کرتا ہے، الحیہ جو زندہ ہے اور ترقی پذیر ہے، نامیہ کہتے ہیں بڑھنے والا، جو زندہ ہے اور بڑھنے والا، ایک مبارک زندہ اور بڑھنے والا درخت جس طرح سے آگے بڑھتا ہے، ایسے دین بھی ترقی پذیر ہے، دین بھی ترقی کر رہا ہے۔ مع المحافظۃ علی اصلها و جذورها، اپنی اصل اور اپنی بنیاد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنی اصل اور اپنی بنیاد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ۔ اذن، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان الدین یتطور مع الزمان، دین زمانے کے ساتھ بدل رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے۔ والجواب، اور صحیح بات یہ ہے کہ دین ترقی کرتا ہے جیسے کہ مبارک درخت ترقی کرتا ہے، الحیہ جو حیات سے لبریز ہے، حیات سے لبریز ہے، النامیہ، اور جو ترقی پذیر ہے، حیات جو حیات جس کے اندر حیات بھی ہے اور جو ترقی پذیر بھی ہے، مع المحافظۃ علی اصلها و جذورها، اپنی اصل اور اپنی بنیادوں کی حفاظت کے ساتھ۔ ان اللہ سبحانہ لم یشبہ ھذا الدین فی ثباتہ واستقرارہ بصخرۃ صماء، صخرۃ صماء کہتے ہیں مضبوط چٹان، صخرۃ صماء، اور آلۃ صماء اگر کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معصوم آلہ، معصوم آلہ، آلۃ صماء، ایسی مشین جو معصوم ہوتی ہے، جیسے موبائل ہے، دونوں کام اس سے لیے جا سکتے ہیں، اچھا کام اور برا کام بھی، چاقو ہے اسے سیب بھی کاٹ سکتے ہیں، انگلی بھی کاٹ سکتے ہیں، تو ایسے کہتے ہیں ایسی چیزوں کو آلۃ صماء، آلۃ صماء۔ ایک جیسے قلم ہے، اس سے اچھی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، غلط چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، تو قلم کہیں گے القلم آلۃ صماء، آلۃ صماء ایک معصوم آلہ ہے، یہاں تو صخرۃ صماء ہے، یا تو مضبوط کے معنی میں ہے۔ ان اللہ سبحانہ لم یشبہ ھذا الدین فی ثباتہ واستقرارہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تشبیہ نہیں دی ہے اپنے ثبات میں اور اس کے ثبات میں اور اس کے استقرار میں، اس کی پائیداری میں،
بصخرۃ صما، ایک مضبوط چٹان سے، ایک مضبوط چٹان سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تشبیہ نہیں دی ہے، اس کی ثبات میں، اس کی ثابت قدمی اور اس کی پائیداری میں۔ لا نمو فیہا ولا مرونہ، جس کے اندر ترقی بھی نہیں ہوتی ہے اور جس کے اندر لچک بھی نہیں ہوتی ہے۔ مرونہ کے معنی ہوتے ہیں لچک، المرن معنی ہوتا ہے لچک دار، المرونہ۔ لا نمو فیہا ولا مرونہ، جس میں نہ ترقی ہوتی ہے اور نہ لچک ہوتی ہے۔ ولا حیات فیہا ولا خصوبہ، اور جس میں نہ زندگی ہوتی ہے اور نہ شادابی ہوتی ہے، شادابی اور زرخیزی۔ خصوبہ کے معنی ہوتے ہیں شادابی اور زرخیزی کے۔ ولا حیات فیہا، اور جس میں نہ زندگی ہوتی ہے اور نہ شادابی ہوتی ہے۔ ولا نعومۃ فیہا ولا جمالہ، اور جس کے اندر نہ نرمی ہوتی ہے اور نہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ نعومہ کے معنی ہوتے ہیں نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے اور نہ خوبصورتی ہوتی ہے، نہیں ہوگا۔ انہ کما وصف اللہ، وہ دین اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دین اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ شجرۃ طیبہ، ایک مبارک درخت ہے، ایک پاکیزہ درخت ہے۔ اصلھا ثابت، جس کی اصل مضبوط ہے، پائیدار ہے۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ ہمہ وقت کا مطلب کل حین، جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ وذالک دلیل باہر من دلائل الاعجاز فی القرآن، اور یہ ایک خیرہ کن دلیل ہے۔ باہر کے معنی ہوتے ہیں خیرہ کن دلیل، ایسی دلیل ہے جو خیرہ کن دلیل ہے، من دلائل الاعجاز فی القرآن، قرآن کریم میں اعجاز کے دلائل، قرآن کریم کے اعجاز کے دلائل میں سے ایک خیرہ کن دلیل ہے۔ واستیفاء ھذا الدین، واستیفاء ھذا الدین جمیع حاجات الانسانی فی کل زمان و مکان، اور اس دین کا انسان کی تمام کو ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ استفاء مناتے ہیں پورا کرنا، یہ عین سے استفاء نہیں ہے بلکہ یہ یا سے استفاء ہے۔ واستیفاء ھذا الدین، اور اس دین کا پورا کرنا ہے، جمیع حاجات الانسان، انسان کی تمام ضرورتوں کو، فی کل زمان و مکان، تمام ہر زمان و مکان میں، ہر وقت اور ہر جگہ، اس دین کا انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ہر جگہ اور ہر مقام میں۔ فما هو الاصل الثابت فی الدین الذی لا يقبل التغییر والنسخ والتبدیل فی ای حال من الاحوال، تو کون سی وہ اصل ہے، کون سی وہ اصل ہے جو دین میں ثابت ہے، دین میں پائیدار ہے، کون سی وہ اصل ہے، کون سی وہ بنیاد ہے جو دین میں پائیدار ہے۔ الذی لا يقبل التغییر والنسخ والتبدیل، جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتی ہے اور منسوخ ہونے کو قبول نہیں کرتی ہے اور تغیر کو قبول نہیں کرتی ہے۔ کون سی وہ اصل ہے جو دین میں ثابت، دین میں پائیدار ہے، جو تبدیلی کو اور منسوخیت کو اور تغیر کو قبول نہیں کرتی ہے کسی بھی حال میں۔ ثم ما ہوا اکلہ الذی یتغذی بہ وینمو علی اساسہ، پھر کون سا اس کا پھل ہے، ثم ما ہوا اکلہ، کون سا اس کا پھل ہے، الذی یتغذی بہ، جس سے دین غذا حاصل کرتا ہے، وینمو علی اساسہ، اور اس کی بنیاد پر وہ بڑھتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ بڑھتا ہے۔ نما ینمو ہوتا ہے بڑھنا۔ پھر وہ کون سا اس کا پھل ہے جو جس سے وہ دین غذا حاصل کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ وَيَسْتَقِي الْمَاءَ وَالْخِصْبَ بِهَذَا الْأَصْلِ الثَّابِتِ وَالنَّبْعِ الصَّافِي الْعَمِيقِ، اور پانی اور شادابی لیتا ہے، پانی اور شادابی لیتا ہے۔ یستقی بناتے ہیں لینا، سیراب ہونا۔ وَيَسْتَقِي الْمَاءَ وَالْخِصْبَ، اور پانی کو لیتا ہے، والخصبہ اور شادابی کو لیتا ہے، بِهَذَا الْأَصْلِ الثَّابِتِ، اسی ثابت بنیاد سے، اسی پائیدار بنیاد سے، والنبع الصافی العمیق، اور گہرے صاف و شفاف چشمے سے۔ نبع کے معنی ہوتے ہیں چشمہ، اور اسی گہرے، عمیق مطلب گہرا، گہرے صاف و شفاف چشمے سے۔ والجواب ان اصلہ الثابت هو التوحید، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ثابت شدہ یا اس کی پائیدار بنیاد توحید ہے،
اس کی پائیدار بنیاد توحید ہے۔ والعبودیۃ الخالصۃ للہ تعالی، اور اللہ کی خالص بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی ہے۔ والایمان بالغیب والنبوۃ والیوم الآخر، اور غیب اور نبوت اور آخرت پر ایمان ہے، غیب اور نبوت اور آخرت پر ایمان ہے۔ رہنے دیں کیا کریں؟ اما اکلہ فہی الدرجات التی ینالها المؤمنون بفضل اللہ ورحمۃ فی التقوی، جہاں تک پھل کا تعلق ہے، دین کے پھل کا تعلق ہے، تو وہ مراتب ہیں، درجات سے مراد مراتب ہیں، التی ینالها المؤمنون، جس کو ایمان والے حاصل کرتے ہیں، بفضل من اللہ ورحمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل کرتے ہیں، فی الدین والتقوی، دین میں اور تقوی میں، والعلم والحلم، اور علم میں اور برداشت میں، والایمان والاحتساب، اور ایمان میں اور ثواب کی امید میں۔ احتساب مطلب ہوتا ہے ثواب کی امید۔ وحسن البلاء فی الدعوۃ والاصلاح، اور دعوت اور اصلاح کے اندر اچھی آزمائش میں، حسن البلاء، حسن اچھی آزمائش میں، حسن البلاء فی الدعوۃ والاصلاح، دعوت اور اصلاح کے اندر اچھی آزمائش میں۔ انہا نفحات الالہیہ، یہ الہی جھونکے ہیں، نفحاتن کی جمع نفحات معنی ہوتا ہے جھونکا، یہ الہی جھونکے ہیں، والعلوم الربانیہ، اور وہ ربانی علوم ہیں، والمعارف الدینیہ، اور وہ دینی تعلیمات ہیں، معرفتن کی جمع معارف جس کا معنی ہوتا ہے تعلیمات، اور دینی تعلیمات ہیں، ربانی علوم ہیں اور دینی تعلیمات ہیں، والجہاد والاجتہاد، اور جہاد ہے اور کوشش ہے، جہاد اور کوشش ہے، لنشر رسالۃ الاسلام فی الآفاق، پوری دنیا میں، آفاق سے مراد پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، تمام افق میں، مراد یہ کہ مشرق مغرب شمال جنوب، تو پوری دنیا، لفظی معنی پوری دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی پورے افق میں، تو پورا افق سے مراد مشرق و مغرب شمال و جنوب تمام، کہ پورے افق میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوشش ہے۔ وَإِجْرَاءُ شَرَائِعِهِ عَلَى الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، اور ملکوں میں اور بندوں پر اس کی شریعت کو نافذ کرنا، بندوں پر اور ملکوں میں اس کی شریعت کو نافذ، اجرا معنی ہوتے ہیں نافذ کرنا۔ وَالذَّبُّ عَنْ حَوْزَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، اور شاندار شریعت کے قلعے سے، قلعے کا دفاع کرنا، حوزہ کہتے ہیں ایسی جگہ جو بہت محفوظ ہو، قلعہ، اور شاندار شریعت، غرہ یہ شاندار کے معنی میں ہے، اغر غراء غر، آپ کہیں کہ مجلۃ غرہ تو بھی اس کی تعبیر صحیح ہو جائے گی، مجلۃ البعث الاسلامی الغرہ، صحیفۃ الرائد الغرہ، مجلۃ الضیاء الغرہ، مجلۃ الندوہ الغرہ، تو اغر غراء غر۔ اصل میں غرہ کا جو لفظ ہے 3 معنی میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں ہر لفظ کے اصل معنی بتاتے ہیں، اگر آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو اصل معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے، جب اصل معنی معلوم ہوں گے تو مشتقات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں لیکن اس کے مشتقات 2 صفحے میں ہوتے ہیں، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کس کو یاد کرے کس کو نہ یاد کرے۔ اب قالا ہی کو دیکھیے، قالا کو دیکھیے، تو قالا کے جب آپ کھولیں گے، مصباح اللغات کھولیے، یہ قاموس الوحید کھولیے، معجم الوسود کھولیے، تو اس میں 2 صفحے میں کم سے کم قالا، استقالا، تقولا، اور مختلف الفاظ، قولا اور اقولا، اقولا، اس طرح کے مختلف اس کے مشتقات ہوں گے، اور اقولا، اقاویل۔ لیکن جب اس کے اصل معنی آپ کو معلوم ہوں گے کہ قالا 2 معنوں میں آتا ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کی اصل بنیاد، اس کی جڑ ہے، اور پھر اس کی فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ تو ایسے ہی غرہ یا غرو کا جو لفظ ہے یہ 3 معنی میں آتا ہے بنیادی طور پر۔ سب سے پہلے ہے اس کے معنی ہے غرہ یا غرو میں دھوکہ دینا، الخدعہ، خدعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بہت استعمال ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا غرور۔ تو اس طرح سے غرور کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ دوسرے اس کے معنی ہیں ناواقف ہونا، غرہ یا غرہ کے معنی ہوتے ہیں ناواقف ہونا، اور ناواقف کا مطلب بھولا پن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی بہت انسان چالاک نہ ہو، بہت انسان شاطر نہ ہو، بلکہ سیدھا سادہ ہو۔ تو اس کے لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، المؤمن غر کریم
والکافر خب لئیم، ترمذی ہی میں ہے جلدوم میں، المؤمن غر کریم، کہ انسان جو مومن ہوتا ہے بڑا سیدھا سادہ بھولا بالا ہوتا ہے، اور کافر بڑا کمینہ اور بڑا خود غرض ہوتا ہے، منافق۔ تو غر، اور وہ شعر آپ نے پڑھا ہوگا، اذا نام غر فی دجى اللیل فاسہری وقم للمعالی والعوالی وشمری۔ تو غر کا کیا معنی ہے؟ ناتجربہ کار آدمی، بھولا بھالا سادہ جب سو رہا ہو تو ایسے موقع پہ اذا نام غر فی دجى اللیل، تو ناواقف ہونا، ناتجربہ کار ہونا، یہ غر کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تیسرے معنی اس کے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، اور اس کا استعمال وہاں ہے، آپ پڑھیں گے شاید ثالثہ کے ہیں تو پڑھیں گے، اسلامی دور کی شاعری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں کہا گیا، حضرت حسان نے کہا ہے اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد۔ اغر کا مطلب ہے روشن جبی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ایسا چہرہ ہے کأنہ قطعۃ من القمر، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، چاند میں بھی کالک ہے، چاند میں بھی تھوڑا دھبا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات یہ ہے کہ اس کو چاند کے ایک ٹکڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، تاکہ وہ حصہ جو صرف سفید ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ غرہ یہاں خوبصورتی کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے صحابہ اکرام کے اوصاف میں آتا ہے وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین، غر کہتے ہیں، الغر المحجلین بھی کہتے ہیں، الغر المیامین بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اصحاب ہیں بڑے روشن جبی ہیں۔ تو پیشانی کے غرہ کہتے ہیں پیشانی کی سفیدی کے لیے غرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور محجل کہتے ہیں پیر کی سفیدی کے لیے۔ اس وجہ سے گھوڑے کے اندر دو سفیدیاں ہوتی ہیں تو بہت اچھا گھوڑا مانا جاتا ہے، ایک پیشانی کی سفیدی تو اس کے لیے اغر کا لفظ استعمال کرتے ہیں غرہ کا، اور ایک پیر کی سفیدی تو اس کے لیے حجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ اکرام کی جو اوصاف ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی سفید ہے، سامنے کا حصہ بھی اور نیچے کا حصہ بھی گویا کہ سفید ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک سفید ہی سفید ہے، ان میں کوئی دھبا نہیں ہے، غر المحجلین۔ تو یہاں ایک لفظ آیا ہے غرہ کا معنی ہوتا ہے شاندار کے، شاندار۔ تو تین معنوں میں استعمال ہوا، ایک دھوکے دینے کے معنی میں، اور دوسرا ناواقف ہونا، اور تیسرے خوبصورت ہونا۔ تو یہ تینوں معنی میں اس استعمال ہوتا ہے۔ وَالذَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّةِ، اور شریعت، شاندار شریعت کے قلعے سے دفاع کرنا، وَصِيَانَةِ هَذَا الدِّينِ، اور اس دین کی حفاظت کرنا، مِن تحریف الغالین، غلو پسندوں کی تحریفات سے، غلو پسندوں کی تحریفات سے، وَانْتِحَاطِ الْمُبْطِلِينَ، اور باطل پرستوں کی ایجادات سے، انتحال معنی ہوتے ہیں نئی نئی باتوں سے، انتحال انتصابات کہہ سکتے ہیں، انتصابات یا نئی نئی باتیں۔ تو غلو پسندوں کی تحریفات سے اور باطل پرستوں کی انتصابات سے یا نئی باتوں سے، و تاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلات سے، جاہلوں کی تعویلات سے۔